بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں دین کی ہدایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، قرآن کریم سے آشنائی نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کی زیارت سے ہماری قبور کو منور فرمائے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، وقت کے امام کے نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے کائنات میں جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ سب کسی ہدف سے ہے، کسی مقصد سے ہے. چرند پرند، درخت، پودے، سب کچھ. جہاں اشیاء مقصد سے ہیں، ہدف سے ہیں، وہاں تعلقات بھی کسی مقصد سے ہیں. اگر خدا نے ہمیں رشتے نصیب کیے ہیں، ان رشتوں کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. جذبے نصیب کیے ہیں، ان جذبوں کے پیچھے بھی خدا تعالی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. لہذا دین مبین کے اندر خدا تعالی نے رشتوں کا ہمیں احترام دیا ہے، اور انسان کی ذات کے اندر، اس کی فطرت میں اس کی ضرورت کو قرار دیا ہے. اگر کوئی انسان ان سے محروم رہتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں کوئی کمی آتی ہے. لیکن تمام زندگی کے دوسرے امور کی طرح اس کی بھی دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو ضروری ہے، واجب ہے، جس کو ہم صلہ رحم تعبیر کرتے ہیں. اس کی زندگی کے اوپر اثرات ہیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ صلہ رحم زندگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. انسان کی عمر بڑھتی ہے اگر وہ صلہ رحم کو انجام دیتا ہو. لیکن جہاں کوئی چیز مثبت ہوتی ہے اس کے بالکل برخلاف کوئی منفی چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ منفی چیز عصبیت کہلاتی ہے رشتہ داری کے معاملے میں. ایک مثبت جذبہ انسان کے اندر وہ یہ کہ رشتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے اعزاء اقربا ان کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی محبتیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ واجب دین مبین کے اندر ترک کرنے والے کے لیے سخت مشکلات ہیں دنیا اور آخرت میں. لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر کوئی رشتوں کو غیر معقول اہمیت دے اور رشتوں کو معیار قرار دے، اس کو دین مبین کے اندر عصبیت تعبیر کیا جاتا ہے.
کہ وہ یہ کہے کہ جو مجھ سے وابستہ ہے، جو میرے رشتے میں ہے وہ اچھا ہے، اور جو اس سے باہر ہے اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو کس طریقے سے فرق قائل کیا جائے، کیسے فرق ڈالا جائے کہ مثلا یہ وہ حصہ ہے صلہ رحم کا کہ جو صحیح ہے، شاید واجب ہے، اور کون سا حصہ وہ حصہ ہے کہ جہاں سے پھر حرام حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو دین و مبین نے پسند نہیں کیا۔ تو ہم اس مشکل کو حل کرنے کے لیے معیار کا سہارا لیتے ہیں۔ عصبیت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ عصبیت یہ ہے کہ جو میرا ہے رشتے میں وہ برا بھی اچھا ہے، اور جو غیر کا ہے اس کا اچھا بھی میرے لیے برا ہے، یہ عصبیت ہے۔ اگر انسان اچھے کو اچھا کہے اور برے کو برا کہے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک جملے ہم اس کو کہیں گے، اگر معیار کا خیال رکھے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ معیار اگر دونوں کے برابر ہیں، مثلا یہ بھی 10 ہے اور وہ بھی 10 ہے، اور وہ کہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہوں، چونکہ دونوں برابر ہیں تو وہ رشتہ دار کے ساتھ ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ صلہ رحم کہلائے گا۔ دونوں مساوی تھے اور مساوی کے ہوتے ہوئے اس نے رشتہ دار کا ساتھ دیا، یہ صلہ رحم ہے۔ لیکن اگر مساوی نہیں ہے، جو اس کا رشتہ دار ہے وہ کم ہے، معیار اس کے اندر کم ہے، جو غیر ہے اس کے اندر معیار زیادہ ہے، پھر بھی میں اس کو ترجیح دوں چونکہ یہ رشتہ دار ہے، اس کا مطلب ہے یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے۔ اچھا، دین کے ہر حصے میں ایسا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم دین کا کوئی حصہ توڑیں گے، کوئی سوچے بھی نہیں کہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کا حکم ٹوٹنے پر فائدہ ہوتا تو خدا وہ حکم بھیجتا ہی نہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ سوچے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر فجر کی نماز نعوذ باللہ اتنی کم اہمیت ہوتی تو خدا نے واجب کیوں کی تھی؟ مستحب کر دیتا، کوئی اور ٹائٹل دے دیتا۔ اگر اس نے واجب کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لہذا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی انسان مستحبات سے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے یا واجبات سے، تو یہ عرفا کہتے ہیں واجبات سے۔ واجب کرے گا تو قرب ملے گا، کوئی مستحب کرتا رہے واجب نہ کرے تو کون سا قرب ملے گا اسے؟ واجب کے ذریعے قرب ملے گا، چونکہ واجب میں مصلحت ہے، واجب کے اندر حکمت ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا حکم ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی دین کا حکم ٹوٹے گا اس کے بہت برے اثرات ہوں گے، چاہے کسی بھی نیت سے کرنے والا کرے۔ تو اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ میں نے صلہ رحم جو واجب تھا اس سے بڑھ کر کوئی عصبیت انجام دے دی، اگر عصبیت انجام دی تو کس کو نقصان ہوگا؟ جس کی خاطر عصبیت کی تھی اسی کو نقصان ہوگا، اسی کو نقصان ہوگا۔ مثلا اگر میں نے سوچا تھا میں اپنے قوم کے لیے عصبیت کروں، اگر قوم کے لیے عصبیت کروں گا میری قوم کو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ اس میں معیار ختم ہو جائیں گے، اس میں معیار ٹوٹ جائیں گے۔ تو جتنی بھی یہ قوم پرستیاں ہوتی ہیں، ان قوم پرستیوں کے پیچھے جو ایک نقصان ہوتا ہے، جو بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ خود اسی قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر معیار ختم ہو جاتے ہیں، وہ عصبیت کے اوپر چلنے لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے غیر معقول دفاع کے اوپر چلنے لگتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ صلاحیتوں کے بجائے سیاست کے اوپر اعتماد کرنے لگتے ہیں کہ ہم اچھے ہوئے یا نہیں ہوئے لوگ ہمیں سہارا دے ہی دیں گے، لوگ ہمیں اچھا کہہ ہی دیں گے۔ اس سے قوم کو بھی نقصان ہوگا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہے گا، ہم رشتوں کی اہمیت کو قبول کریں، جتنا خدا متعال نے واجب قرار دیا اس کو اس حد میں رکھیں، معیار کو نہ توڑنے دیں۔ معیار کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، معیار باقی رہیں گے، قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہماری زندگی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور خدا نہ کرے اگر معیار ٹوٹتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں تباہ ہوتی چلی جائیں گی، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ میں صلہ رحم کروں یا نہیں کروں، میں نے عرض کیا واجب ہے، صلہ رحم نہیں کرے گا زندگی کے اوپر برے اثرات پڑیں گے، اور اگر صلہ رحم کے اندر تجاوز کر جائے، عصبیت کرے، وہ بھی بہت برا ہے۔ یہ جو کفر کا نظام ہے اس نے جو انسانوں کی زندگی میں مشکلات ڈالی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داریوں کے نظام کو دھرم برہم کر دیا، اس کو انہوں نے شکست و ریگ سے دوچار کر دیا، نہ صرف رشتہ داریوں کو بلکہ خاندان کو توڑ دیا۔
اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اکائیاں بن سکتی ہیں، یونٹس بن سکتے ہیں. جیسے آپ دیوار کے اندر بلاک لگاتے ہیں یا اینٹ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس دیوار کا یونٹ کیا ہے، تو وہ یا بلاک ہے یا وہ اینٹ ہے جس کے اوپر یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے. یہ جو معاشرہ ہے یہ کس اکائی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا یونٹ کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات سے صاف نظر آتا ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے. خاندان کا یونٹ کون ہے؟ ماں باپ. اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے. بس جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ماں ہے، باپ ہے، ان دونوں کا جو احترام ہے، ان دونوں کے جو حقوق ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ خداوند متعال اپنے بعد والدین کا تذکرہ کرتا ہے. کسی اور کی اہمیت اتنی نہیں دیتا جتنی والدین کی دیتا. تو یہ خاندان کی ایک اکائی بنتی ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کے ذریعے خاندان بنتا ہے. پھر یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ معاشرے کی اکائی بنتی ہے. اچھا، اس اکائی کا مطلب کیا ہے؟ یونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ معاشرے میں آپ نے محفوظ رکھنا ہے وہ اس یونٹ سے حاصل ہوگا تو بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. اگر آپ نے معاشرے میں کوئی اچھائی پھیلانی ہے تو وہ اس یونٹ سے پھیلے گی، اور اگر یہاں سے نہیں پھیلی پھر نہیں پھیلے گی. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. فرض فرمائیے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سچائی کو پھیلائیں، معاشرے کو سچا بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس میں نے عرض کیا دین اسلام کی تعلیمات میں یونٹ فیملی ہے، اور فیملی میں جو بیس ہے وہ والدین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی نسل کے والدین کو سچا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اگلی نسل کے بچے ابتدا سے سچے ہوں گے. یونٹ کا یہ مطلب ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے کام یہاں سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی اس فیملی کو نہ لے تو کیا کرے گا؟ پھر ایک اور راستہ نکالے گا. وہ پورا انحصار کرے گا معاشرے کے انسٹیٹیوٹس پر. مثلا کن انسٹیٹیوٹس پر؟ مثلا اسکولز پر. تو فیملی کو نظر انداز کرے گا، اسکول کو اہمیت دے گا. فیملی کو نظر انداز کرے گا، میڈیا کو اہمیت دے گا، ایکٹیویٹیز کو اہمیت دے گا اگر کوئی فیملی کو نظر انداز کرے. اچھا، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سمجھ لیں کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک تعارض ایجاد کر دیا ہے، ایک کانٹرڈکشن ایجاد کر دیا. والدین جہاں سے سب کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا اس نے اس کو نظر انداز کیا ہے اور اس کی جگہ کچھ اور چیزوں کو لے کر بیٹھ گیا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال اور ایک اور کر دوں، عملی مثال. یہ جو آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، کرنل قذافی تھا لیبیا کے اندر. اس نے ایک عجیب نظام بنایا تھا. اس کے نظام میں ایسا تھا کہ جو بچے اسکول جانے کی ایج میں پہنچتے تھے تو اسکول میں جا کر ناشتہ کھایا کرتے تھے، اسکول میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور رات کا کھانا جو والدین کے پاس کھاتے تھے اس کے لیے حکومت والدین کو پیسے دیتی تھی. یعنی تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ بچے ہمارے رات کو آپ کے پاس رکیں گے. تصور اس طرح سے دینے کی کوشش کی. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ جب اگر بچے سے والدین کچھ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح سے کرو، اس طرح سے نہ کرو، تو ان کا جو ایک عمومی جواب تھا وہاں پر وہ یہ کہ بھائی آپ نے ہمیں نہیں پالا ہے، ہمیں حکومت نے پالا ہے. جس کسی نے یہ نظام بنایا، کسی بھی نیت سے بنایا، اس نے ایک چیز تباہ کر دی، خاندان. اس نے خاندان تباہ کر دیا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کو بچوں کو پالنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، ان کا حق ہے. اگر وہ اس حد میں ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن کیا بچوں کے ذہن سے والدین کا نام نکال دینا چاہیے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے؟ یہ جو بھی کرے گا مصیبت لائے گا، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. یہ جو والدین کا کردار ہے یہ پیچھے نسل سے سیکھ کر اگلی نسل کو منتقل کرنے کا کردار ہے. ہم لوگ کیریکٹرز کو صحیح ڈیفائن نہیں کر رہے. ہم لوگوں کے نزدیک ماں باپ کا کردار بچے پالنے والے کا کردار ہے. بچے کو پالنا زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک یہ کردار ہے کہ ماں باپ وہ ہیں
جو بچے کو پالتے ہیں اس کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ اگلی نسل کے لیے تیار ہو. اس حتیٰ یہ جو دوسری قسم ہے یہ اچھی ہے، اس کو اچھا جو کوئی بھی کہہ رہا ہے اچھا کہہ رہا ہے، لیکن ایک مشکل ہے، پیچھے سے رابطے کو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ پیچھے کا بھی ایک رابطہ ہے. مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کیا میرے یا میرے والدین نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا؟ کسی تسلسل کا حصہ تھے، پیچھے سے کوئی فکر لے کر آئے تھے، اس فکر کے اوپر محنت ہوئی ہے، اس کے بعد میں اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیشہ خاندانوں میں ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کی اپنی ایک قیمت ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جو کوئی بھی خاندان کے اندر ہے، خاندان کی اکائی کو سمجھنے والا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کے بغیر نظام کو لے کے چلنا ناممکن ہو جائے گا. اور یہی وہ جگہ ہے جو تربیت کی جگہ ہے. اگر ہمیں اگلی نسل کو صحیح کرنا ہے، اگلی نسل کو لے کے چلنا ہے، اسکول کی بہت امپورٹنس ہے، میڈیا کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن جو سب سے اہم جگہ ہے وہ خود خاندان، خود ماں باپ اور ان ماں باپ کے اطراف. اب اس میں کچھ چیلنجز ہیں. ظاہر کام بہت حساس ہے، اور جتنا کام حساس ہے اس کے چیلنجز بھی بہت حساس ہیں. خاندان کے اندر جو تربیت کے چیلنج ہیں وہ چیلنج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے موضوع کو ایک اور مرحلہ آگے لے کے چلیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو بہت بڑا ایک چیلنج آتا ہے وہ یہ کہ بچہ اپنے والدین سے یا اپنے خاندان سے صرف کہی ہوئی باتیں نہیں سیکھتا، شاید نہ کہی ہوئی باتیں کہی ہوئی سے زیادہ سیکھتا ہے. ہم کچھ چیزیں کہتے ہیں، خدا ایک ہے، نبی اکرم کا نام، خاندان عصمت کا نام، ان کی اسامی گرامی، کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں، کچھ چیزیں کہتے نہیں ہیں، سکھاتے بھی نہیں ہیں. بچہ خود سیکھتا ہے. کون سی چیز زیادہ اثر ڈالتی ہے، جس کو ہم سکھاتے ہیں یا جس کو بچہ سیکھتا ہے؟ جس کو بچہ سیکھتا ہے. ہم جو سکھاتے ہیں تو اس کو ایک اصول ضابطے کے اندر لا کر مثلا اس سے کہتے ہیں اب ہم نے تم کو یہ سکھانا ہے، اب تم یہ سیکھو، تو وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیچنگ کہتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیچنگ بچہ سیکھ تو لیتا ہے، اس کا دلوں میں اترنا اگلا مرحلہ ہے. دلوں میں اس کے کون سی بات اترتی ہے؟ زیادہ تر وہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں، جو بالواسطہ ہوتی ہیں، وہ اس کے دل میں زیادہ تیزی سے اترتی ہیں، اور وہ معمولاً کہی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی. وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچے نے خود آبزرو کر لیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ایسے خاندان میں رہ رہا ہے جہاں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ماں باپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس بچے کو ویسا ہی دیکھ پائیں، ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو جن کے حالات اچھے؟ اس بچے کی نفسیات پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دنیا کا ہر دین، مذہب، قاعدہ، اصول سوائے چند نفسیات کے اندر موجود مفکرین کے اس بات کے قائل ہیں کہ قطعاً اثر پڑے گا، قطعاً اثر پڑے گا. اب میں نے عرض کرنا چاہ رہا کہ اس میں اسٹڈیز کیا ہیں، میں نے کچھ سیکولر اسٹڈیز کے حوالے کچھ جگہوں پر آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، لیکن اس کے اوپر تفصیلی سرویز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر آبزرویشنز کی جاتی ہیں کہ جن بچوں کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے. بچوں کا کرمنل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال پہنچنے سے پہلے جیل پہنچ چکا ہے، 18 سال کی عمر میں آنے سے پہلے جیل پہنچ چکا ہے. یہ سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پیس ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے جس کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے یہ 18 سال سے پہلے جیل کیسے پہنچ گیا؟ اس کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، اس کو کالج میں ہونا چاہیے تھا، اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ہونا چاہیے تھا، یہ جیل میں کیسے آیا؟ تو بھائی یہاں پر آپ کا جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ غلط ہے، عدالتی نظام آپ کا خراب ہے جو بچے کو 18 سال کی عمر سے پہلے جیل میں لا کے کھڑا کر گیا ہے، یا یہ کہ اس بچے کے ساتھ کوئی مصیبت ہے. اب اس کے اوپر اسٹڈیز ہوتی ہیں تو اس کے اکثریت قاطع بچے ان فیملیز کے ہیں جن کے ماں باپ کے اندر کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے.
اکثریت قاطع، یعنی سمجھ لیجیے 70%، 65% سے اوپر بچے وہ ہیں جن کے والدین کے اندر مشکلات ہیں، ان کے رشتوں کے اندر، ان کے تعلقات کے اندر مشکل پیش آئی ہوئی ہے۔ یہ میں نے ایک طرف سے کہا آپ کی خدمت میں، اور جو ہم نے کچھ عرصہ تقریباً 10 سال ٹیچنگ کی مختلف اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں، تو ہم نے بچوں کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے والدین کے ساتھ پرابلم ہے، یعنی ان کے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان چپقلش ہے۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان آفیشیل تھی ایک اسٹڈی، اس کو 8 سال ہو چکے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس وقت صورتحال بہتر ہو۔ میں کم سے کم اپنے اس تجربے سے سمجھ پا رہا ہوں کہ کم سے کم 60% گھرانے قطعاً ایسے ہیں جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں پہ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے۔ 60% میں کم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو ہماری آبزرویشن تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کی آدھے سے زیادہ بچوں کی آبادی نفسیاتی طور پر پوٹینشلی بیمار ہے، نفسیاتی طور پر پوٹینشلی بیمار ہے، یعنی اس کو بیمار ہو جانا چاہیے، اللہ بچا لے ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے جو اس کو بچا لے، اسے کوئی اچھا ماحول مل جائے، کوئی مسجد اچھی مل جائے، کوئی ایکٹیویٹی اچھی مل جائے تو وہ بچ جائے، ورنہ 50% سے زیادہ کم از کم امکان یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں نفسیاتی دشواری ہوگی۔ کیوں دشواری ہوگی؟ کیونکہ خاندان صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو خاندان ہے، کیا فرق پڑے گا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ نہیں۔ اگر یہ اپنے اندر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو قرآن بھی پڑھیں، بچے پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ میں ایک اعتبار سے عرض کر دوں، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ مثلا باپ بہت دیندار ہے اور گھر بہت خراب چل رہا ہے لڑائی کے اعتبار سے، تو شاید نعوذ باللہ بچہ دین سے ہی نفرت کر بیٹھے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے والدین میں سے کسی ایک سے اس بچپنے میں خدا نہ کرے اچھے جذبات نہ لے سکا، تو پھر وہ اس کی ہر چیز سے چڑھتا ہے۔ وہ خدا نہ کرے اگر اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کوئی اچھا جذبہ نہ لے سکا تو ماں باپ کی تقریباً ہر چیز سے چڑھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں بیچارے کے کچے ذہن کے اوپر بمباری ہو گئی ہے۔ اب اس کا کچا ذہن سہ نہیں پاتا اس بات کو کہ ٹھیک ہے بندہ دیندار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے۔ وہ یہ سولوشن نہیں لے پاتا، وہ یہ تجزیہ نہیں کر پاتا۔ تو وہ جب برا لیتا ہے تو پورے کا پورا برا لے لیتا ہے، اور اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ کتنے ہی بچے ایسے ہوں گے جو دین سے اس وجہ سے تھک گئے ہوں گے کہ ان کے لڑنے والے ماں باپ دیندار تھے۔ اب آپ اس کے تصور کو لے لیجئے کہ معاشرے کے اوپر کس مصیبت سے یہ بچے گزر رہے ہوں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اطمینان سے کہوں گا کہ ان بچوں کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہوتی، عذاب سے کم نہیں ہوتی، جو اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اگر اپنی نسلوں پہ رحم کرنا ہے تو پہلا کام جس کے اوپر بے انتہا محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ خاندان کیسے صحیح ہوگا۔ یہ یونٹ ہے، اگر یہ تباہ ہو گیا بھول جائے کوئی عمارت کھڑی ہونی ہے، پھر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ویسٹ کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت، انسان ایک عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر آپ تصور کریں، وہاں پر جو آبادی کی تناسب سے قتل کا ریشو ہے، پستول سے قتل کا ریشو، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مثلا ہم کراچی نامن شہر کے اندر رہ رہے ہیں، اور جو دوسرے پاکستان میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ جیسے ہم ان کو بتاتے ہیں کراچی میں، تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں اچھا، مثلا جیسے پتہ نہیں ہم کہاں سے میدان جنگ سے ہو کر آ رہے ہیں۔ ان کے بعض شہروں میں بندوق سے، پستول سے قتل ہونے کا ریشو کراچی سے زیادہ برا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں تعلیم نہیں ہے؟ یا ان کے یہاں مثلا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے؟ یا ان کے یہاں عدالتی نظام نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن مشکل کہیں اور سے آ رہی ہے۔ ان کے بچے صحیح ماحول میں نہیں ہیں،
اور اس کے اوپر آپ میڈیا کی بمباری لے لیں، اس کے اوپر گیمز کی بمباری لے لیں اور مختلف قسم کے آئیڈیاز کی. تو یہاں پہ ہے جو کہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے کہاں پہ محنت کرنی ہے؟ یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات صحیح کیسے ہوں گے، تربیت کا اہم ترین عنصر. اچھا اب بس چند منٹس آپ کے اور لوں گا. میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر ظاہر ہے پھر اشرے چاہیے کہ یہ آدم و حوا کی اولاد کا معاملہ یہ اتنی آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے. اس کو نپٹانے کے لیے ایک دو بس باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ان بچوں پہ کوئی رحم کھائے جن کے سامنے یہ سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کن مصیبتوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. ظاہر ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. وہ یہ کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی ہے تو اس کو ہم چند منٹس کے اندر سوچیں کوئی بات کہیں گے کہ بن جائے گی، اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اصول کیا ہو سکتا ہے، کہاں سے لڑائی کی جڑ بن سکتی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے خیال میں جو لڑائی کی سب سے بڑی جڑ بنتی ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے. اگر اس کو سنبھال لیں تو کئی چیزیں سنبھلتی ہیں. پہلی چیز، توقعات کم کر لیں، ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں. یہ دو انسان ہیں اور یہ دو انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں. مثلا شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ توقعات ہیں اور بیوی کو شوہر سے کچھ توقعات ہیں جو نفسیاتی ہوتی ہیں کہ بہت طبیعی سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے اور یہ بھی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرے. تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں. اگر یہ توقعات ایک توازن میں رہیں، بیلنس میں رہیں اور پوری ہوتی رہیں کسی حد تک تو زندگی جنت ہے، بڑی اچھی زندگی. لیکن خدا نہ کرے اگر ایک سائڈ کی توقعات بڑھ جائیں اور یہ پوری نہ کر سکے، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہے کہ پھر جھگڑا شروع ہونے والا ہے. ایک سائڈ نے توقعات بڑھائیں اور دوسری سائڈ ان توقعات کو پوری نہیں کر سکی. وہ توقعات کیا تھیں؟ بہت ہی چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو پیسے کی توقعات آ جائیں، دوسرے لیول پہ چلے جائیں تو نفسیاتی کچھ توقعات آ جائیں. وہ کیا کہ میرے اوپر اٹینشنز اتنی نہیں ہیں، توجہ اتنی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اور معذرت کے ساتھ شاید یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تربیت میں ایک کردار ہے اور مجھے اس کو کہیں نہ کہیں عرض کرنا ہے، ورنہ تربیت کیسے ہوگی بچوں کی. تو مثال کے طور پر کبھی اتنی توقع کہ اس نے کبھی رشتے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی مشکل بن جائے گی. ہے توقع، ایک پارٹی کے اندر توقع ہے کہ دوسرا منہ سے کہے. اچھا وہ جو دوسرا ہے وہ پتھر کا ہے، اس کو کہنا آتا ہی نہیں ہے. اب وہ لاکھ بتاتا ہے کہ بھائی میں لکڑی کا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کی توقع ختم نہیں ہوتی. اچھا اب توقع ہے، وہ توقع پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹریشن بنے گی، الجھن بنے گی، چڑچڑاپن آئے گا. اب جب ادھر سے چڑچڑاپن آئے گا اور یہ جو بندہ خدا نہیں کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے نہ کہنے سے یہ ہو رہا ہے، اب معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے. تو پہلا اصول کیا ہے؟ توقعات کو کم کر لیا جائے. اچھا توقعات کو کم کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر تک جائیں نا، پھر بیچ میں روک دیں گے فائدہ کیا ہوگا. توقعات کیسے کم کی جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں بٹھاؤ اور پوچھو کہ میں ہوتا تو پورا کر لیتا. ذرا سا پوزیشنز چینج کر لیا، اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لاؤ اور خود کو اس کی پوزیشن میں، اور اس کے بعد سوچو کہ یہ توقع مجھے پوری کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، اور یہ توقع اس کے لیے اگر اتنی اہم ہے تو مجھے پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہے، کسی کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے. جتنا میرے نزدیک کسی اور کی اہمیت ہے اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. تو ہم اگر اپنی توقعات کو تھوڑا سا نیچے لے آئے ایک دوسرے کی پوزیشن کو چینج کر کے، تو پھر معاملات کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے. پہلی بات توقعات کو کم کر لیں. دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دو انسان سمجھیں
جو انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں. میں ایک آزاد انسان ہوں اور وہ بھی ایک آزاد انسان ہے. جتنی میری خواہش پر عمل ہونا چاہیے اتنا ہی اس کی خواہش پہ بھی عمل ہونا چاہیے. یہ مساوات اگر ہم نے نہیں سیکھی اور ایک کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے یہ خواب ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے، بس پھر سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب اگر مرد کی طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو ایک اور جھگڑے کی کیفیت، اور اگر اس طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو پھر تو معاملہ پاکستانی معاشرے میں ایک اور کیفیت ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. جو مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلے تو یہ کہ تحمل ایجاد کیا جائے، ٹالرنس، ایک دوسرے کی جگہ کو سمجھتے ہوئے اور توقعات کو کم کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہاں دو مستقل انسان ہیں جن کی اپنی اپنی حیثیت ہے. کوئی ایک یہ کوشش نہ کرے کہ سامنے والا بس وہی کرے جو میں چاہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اعتدال کرنا ہوگا. یہاں پہ آخری اس معاملے میں عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ لین دین ضروری ہے. لین دین کا مطلب کیا ہے؟ کچھ میں چھوڑوں اور کچھ سامنے والا چھوڑے. اس لین دین کا ہونا ضروری ہے. ان چیزوں پہ کمپرومائز ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو میں چھوڑوں جو میں سوچوں کہ یہ میری زندگی میں اہم ہے، لیکن اس نے بھی ایک اہم چیز چھوڑی ہے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اگر اس اصول پر چلیں نبھانا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں کیا؟ احترام دینا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں احترام گھر کے باہر کے لیے ہوتا ہے. بھائی بھائی کو احترام نہیں دیتا، بھائی دوستوں کو دے دیتا ہے. بیٹا دوست کو دے دیتا ہے، باپ کو نہیں دیتا. تو شوہر اپنے دوست کو دے دیتا ہے، بلکہ اپنے دوست کی بیوی کو بھی دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دیتا. اور بیوی اسی طریقے سے. احترام دینا ہوگا، آپ کو کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کے قائل ہونا ہوگا. دوستی علیحدہ معاملہ، بے تکلفی علیحدہ معاملہ، لیکن احترام محفوظ. احترام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بدترین بے احترامی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دوسروں کے سامنے کسی کے سر پہ چلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے. ایک اور آخری اس میں اصول عرض کروں، میں بھی اس معاملے سے فوراً نکلنا چاہ رہا ہوں، اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ کیا ایک پارٹی کا خاموش رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی ایک خاموش ہے تو کیا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کب تک خاموش رہے؟ کبھی نہ کبھی مشکل آ سکتی ہے. اب میں نے عرض کیا، میں سرویز وغیرہ کو بہت زیادہ ریفر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ حقائق موجود ہیں. ایک سائیکالوجسٹ اپنی اس کام کی مہارت کے اندر وہ اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کسی بھی دو افراد کو، میاں بیوی کو ساتھ بٹھاتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے سامنے 15 منٹ کے لیے کوئی گفتگو کریں، کوئی بھی گفتگو، اور 15 منٹ کی گفتگو کے بعد 85% ایکوریسی کے ساتھ، 85% ایکوریسی کے ساتھ وہ بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. 15 منٹ کی گفتگو میں 85% ایکوریسی کے ساتھ 85% ایکوریٹ اس کا آنسر ہوتا تھا، بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. 10-15 منٹ کی گفتگو میں قطعاً یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے والا دوسرے کی خاطر کتنا کمپرومائز کر پا رہا ہے، یہ دوسرے کے حق پہ کتنا تجاوز کر سکتا ہے، اس نے دوسرے کی بات کو کتنا گراؤنڈ دینا ہے. اور بہت ایک اہم معاملہ جو بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے، ایک پارٹی کے ذہن میں منفیات کتنی ہیں، نیگیٹو فیلنگ ہے یا پازیٹو فیلنگ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حسن ظن یا سوء ظن. تباہی کا جو بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے وہ سوء ظن سے نکلے گا، اور گھر کو بچانے کا بہت بڑا ایک ذخیرہ نکلے گا حسن ظن سے. اچھا سوچنا. اگر آپ دو پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ چلے گا.
اب میں آپ کی خدمت میں تجربے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر کبھی میرے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، البتہ میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے بعض اب بہت کم دیکھ پاتا ہوں، پہلے زیادہ دیکھتا تھا، تو جو میں علیحدہ سٹنگ کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے دل میں محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ اگر احترام اور محبت کا کچھ حصہ باقی ہے اس کا مطلب ہے کہانی چلے گی، اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے گفتگو کی اور آپ کو پتا چلا کہ اب نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، 10% بھی محبت نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرنڈر کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کے دلوں سے محبتیں بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، 10-15% بھی ہو تو وہیں پہ معاملے کو سنبھال لیا جائے۔ معاملے کو سنبھالا کیسے جائے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، برے خیالات کو چھوڑ دیں، برے خیالات کو ذہن سے نکالیں۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا، آپ سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو پیچھے سے بول رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، مخلص بھی ہو سکتا ہے لیکن گڑبڑ کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ رہا ہے تو پھر تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہوگا۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس نے جو یہ کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا، تو پھر آپ بہت ہوشیار ہو جائیے گا کہ آپ کے اوپر شیطان ٹھیک ٹھاک حملہ کر رہا ہے۔ ایک نسخہ جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف مسائل کے اوپر، کیا دونوں پارٹیز ہمیشہ ایک دوسرے کی پسند کے مطابق کریں گے؟ نہیں، دو انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی ناپسند ہے، اس کی اپنی ناپسند ہے۔ اچھا اس نے کچھ کیا جو اس کو پسند نہیں ہے، اب یہ کیا کریں؟ تو میں مشورے کے طور پہ کہتا تھا کہ جب کوئی ایسی بات کرے سامنے والا جو تمہیں بالکل پسند نہیں ہے تو اکیلے میں ہنس لیا کرو، اکیلے میں ہنس لیا کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اکیلے میں ہنستے ہنستے پاگل ہی ہو جاؤں، کیونکہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو معمولاً اکیلے میں ہنسا کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں، اکیلے میں تھوڑا سا ہنس لو اپنے اوپر کہ مجھے باتوں کا پریشر نہیں لینا ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ایک مثال بہت سادہ سی دیتے ہیں، میں سوچتا ہوں بار بار ختم کروں اور وہ بات سے نکل نہیں پا رہا ہوں میں۔ سادہ سی ایک مثال دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی آپ نے ایک گلاس پانی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو جو صحیح جواب ہے اس کا، چونکہ میں ابھی نہیں کر پاؤں گا، دیر لگ جائے گی، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ کہ پہلے یہ بتاؤ کتنی دیر پکڑنا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے پکڑنا ہے گلاس کو، مشکل تو ہوگا، 1 منٹ کو یوں لے کے پکڑا رہوں گا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 15 منٹ پکڑنا ہے کافی مشکل ہو جائے گا، اور اگر 15 سیکنڈ پکڑنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پکڑا جا سکتا ہے۔ ٹینشن بھی ایسے ہی ہے، اگر ٹینشن 10-15 سیکنڈ کے لیے آئے ڈیمیجنگ نہیں ہے، دماغ خراب نہیں کرے گا، لیکن اگر ٹینشن کنٹینیوس آ رہا ہے، مسلسل آئے جا رہا ہے، اب دماغ خراب ہوگا۔ اس ٹینشن کے اسپیل کو ایک آ رہا ہے 10 بجے آیا ہے، چلے جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے، اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جا کے اکیلے میں تھوڑا سا ہنس لو، اپنے ٹینشن کو ریلیز کرو، تاکہ وہ جو کنٹینیوس دماغ کے اوپر بوجھ چل رہا ہے یہ کنٹینیوس بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی دوست احباب ہمارے بیچارے مظلوم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ کا کنٹینیوس ٹینشن میں ہونا آپ کے دماغ کے لیے زہر کی طرح ہے، یہ کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ مستقل پریشر نہ اپنے دماغ پہ ڈالیں نہ کسی اور کے دماغ پہ ڈالیے گا، اس کا بھی دماغ خراب ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کا بھی ہوگا۔ اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ ٹینشن کو ریلیز کریں، ٹینشن کو دماغ سے نکالیں اور تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں۔ اچھا جو لوگ کاروبار وغیرہ کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں؟ مثال کے طور پر کوئی اس کا بزنس ہے جو فلاپ ہوئے جا رہا ہے اور ہر روز بری خبر آئے جا رہی ہے، اب کیا کرے؟ یہ بھی یہی کرے، بری خبر آنے دے لیکن ٹینشن کو ریلیز بھی کرے، ورنہ یہ اچھا کسی کے دماغ پہ اگر ٹینشن چڑھ جاتا ہے تو کیا فیصلے صحیح کرتا ہے؟ سب سے تباہ کن غلط فیصلے وہ کرتا ہے جس کے دماغ پہ ٹینشن ہے، اس کے فیصلے بالکل خراب ہیں۔
یہ بالکل اس کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جس کا اندر کا ٹیمپریچر 60 ڈگری سے اوپر ہوا ہوا ہے. سارے پرزے غلط کام کریں گے, کوئی کام صحیح نہیں ہو کے دے گا. آپ کو اپنا ٹیمپریچر کم کرنا ہے, اپنے دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں, ٹھنڈا کیسے کریں, روایات موجود ہیں. لکھا ہے کہ بھائی اگر ٹینشن زیادہ ہے, مثال کے طور پر پانی پیو, پانی پیو, پانی پینے سے تمہارے ٹینشن میں کمی آئے گی. مثال کے طور پر ہمارے پاس لکھا ہے کہ اگر بہت سخت مشکل میں ہے, پریشانی کے اندر مبتلا ہے, دیکھتا ہے غصے سے برسٹ ہونے والا ہے, تو فرمایا زمین کو ہاتھ لگائے, زمین کو ہاتھ لگائے. اگر غصے میں ہے فرماتے ہیں زمین کو ہاتھ لگائے. یہاں تک روایت میں لکھا ہے کہ اگر غصے میں ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہے تو لیٹنے کی کوشش کرے. اگر کمرے کے اندر ہے کمرے سے باہر چلا جائے, پوزیشن چینج کرے. کیوں پوزیشن چینج کر رہے ہیں؟ تاکہ بریک آئے. اس کو بریک چاہیے اس وقت. یہ جو غصے والا دماغ ہوتا ہے اس کو پہلی چیز ایک بریک چاہیے. تو اگر مثال کے طور پر کمرے میں ہے, کمرے سے باہر جائے, پانی پیے, اپنی پوزیشن کو چینج کرے, جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے, اپنے آپ کو باہر نکالے, بریک دے اپنے آپ کو. اس کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پرولونگ ٹینشن, مسلسل ٹینشن دماغ کے لیے تباہ کن ہے. اس کو اپنے اوپر مت ڈال. کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے اس کو ریلیز کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں, آپ کے فیصلے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اور غصے میں کبھی فیصلہ مت کیجیے گا. اگر آپ ای میل لکھ رہے ہیں, بہت غصہ آپ کو چڑھ رہا ہے, آپ ای میل مت لکھیں, اور سینڈ تو قطعاً نہیں کیجیے گا. لکھ کے اس کو ڈرافٹ میں رکھ لیں, بعد میں ریویو کر لیجیے گا, بھیجیے گا نہیں ہرگز. غصے میں کیا ہوا فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں مولا کے کتنے فرمان ہیں جو اس بات کے اوپر. ٹینشن میں غصے میں فیصلہ مت کرو, پچھتانا پڑے گا بعد, بہت مصیبت ہے. تو یہ لب لباب ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ بچوں کی تربیت سے. بچوں کی تربیت میں ہم نے خاندان سے شروع کیا, پھر خاندان سے منتقل ہوئے اس کی اکائی کے اوپر جو کہ فیملی ہے, پھر اکائی سے آئے میاں بیوی کے اوپر, پھر میاں بیوی کے سلسلے میں عرض کیا کہ تھوڑا سا تحمل کریں, جگہ کو اپنے سمجھنے کی کوشش کریں, ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں اور اگنور کریں تھوڑا چیزوں کو, کبھی کبھی ٹینشن کو ریلیز کریں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے, اور آپ کے بچے اور زیادہ اچھی زندگی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس کے ساتھ ایک ٹاپک اور چھیڑنا چاہتا تھا, اب انشاءاللہ وہ کل توجہ دیں گے. وہ یہ کہ بچوں کو ماورائے طبیعت, ماورائے طبیعت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ میٹیریل ورلڈ ہے, مادی زندگی, اس مادی زندگی کے پیچھے ایک زندگی ہے, فرشتے ہیں, آخرت ہے, خدا ہے, روح ہے. اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں یہ لوگ, ماورائے طبیعت کہتے ہیں. ہم اس کو روحانیت کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو دوسری دنیا کہہ سکتے ہیں. بچے کو اس سے کیسے آشنا کروایا جائے؟ کیونکہ بچہ اگر مادی دنیا میں پھنس جاتا ہے تو اچھا نہیں چل پاتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی پہچانے. اچھا, اب مصیبت یہ ہے کہ اس دنیا کو جب ہم پہچانوانے لگتے ہیں تو وہ توہماتی ہو جاتا ہے, وہ خرافات ہو جاتے ہیں. مثلا وہ آ کے کہے گا بابا میں نے جن دیکھا. اب لو بھائی, آپ چاہ رہے تھے فرشتہ دیکھے, اس نے بھوت دیکھ لیا, اب اس کو کیسے سنبھالیں؟ تو یہ بھی ایک داستان ہوتی ہے. پھر تو اب اس بیلنس کو کیسے لے کے چلنا ہے کہ آپ نے اس کو مادی دنیا کے پیچھے بھی لے کے جانا ہے, لیکن مادی دنیا کے بھوتوں کے اندر اس کو نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ اس کو صحیح جگہ کے اوپر پہنچانا ہے. یہ خود ایک کہانی ہے کہ اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے. لیکن بہرحال جو آج کا پیغام تھا وہ خاندان کے اوپر تھا کہ خاندان کی اکائی کو محفوظ رکھیں گے, بچوں کی تربیت اچھی ہوتی چلی جائے گی اور بچے ایک اچھے ماحول کے اندر پلیں گے. بس ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ان بچوں کو مستقبل کی اگر ایک امانت سمجھ کے ہم رکھ سکے. ایک دفعہ ہم بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے کہ یہ بچے بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے, یہ ہم ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں اپنے لیے, یہ شاید اتنا اچھا کام نہیں ہوگا. ہم بچوں پہ کس عنوان سے محنت کریں؟ ہم یہ سوچیں یہ بچے ہیں, ہمارے پاس دین کی امانت ہے, یہ دین کی امانت ہے, اگلی نسل میں انہوں نے ہمارے دین کو سنبھالنا ہے. اگر یہ اچھے ہوئے ہمارا دین اچھا ہوگا, اگر یہ برے ہوئے نعوذ باللہ تعالی ہمارا دین برا ہوگا. میں مر جاؤں گا,
مجھے مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر صالح اعمال چاہیے ہوں گے. کون میرے لیے کرے گا؟ اچھی اولاد. اچھی اولاد سرمایہ ہے. یہ جب تک ہے میرے نامہ اعمال کے اندر اعمال آئیں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے اعمال ختم ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ بچوں کو اس دنیا کا سرمایہ مت بنائیں، بچوں کو اس دنیا کا سرمایہ سمجھیں. بچوں کو اپنے لیے سرمایہ مت سمجھیں، اپنے دین کے لیے امانت سمجھیں. تو کام کرنا بہت آسان ہے. پھر صبر بھی آتا ہے، ورنہ بہت مشکلات آتی ہیں. ہم سب کو اس کا اندازہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دین نہ ہو، صرف مادی دنیا ہو، تو پھر بچوں پر بعض اوقات انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مغربی دنیا کے اندر یہ بہت ہوا ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا ان کے ہاں سنگل پیرنٹس، یا باپ جا چکا ہے یا ماں جا چکی ہے یا دونوں جا چکے ہیں. تو پتہ نہیں 30% جو مجھے یاد آتا ہے بچے ایسے ہیں جو سنگل پیرنٹس کے پاس ہیں. مجھے اچھا پرسنٹیج یاد نہیں ہے، کوئی اگر دیکھ رہا ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں نے صحیح پرسنٹیج نہیں کہا، اچھا یاد نہیں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ اراؤنڈ 30% بچے ایسے تھے جو سنگل پیرنٹس کے پاس تھے. یعنی یا ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بچے کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہو. اس کو جھیلنا پڑے گا. اور بہت سارے کیسز ہیں جس کا پرسنٹیج مجھے یاد نہیں ہے، جس میں نہ ماں باپ کے پاس ہیں بلکہ دادا دادی کے پاس رہ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ماں باپ ان کو نہیں پالنا چاہ رہے. اور اس سے بھی برا وہ ہے کہ جو کہیں پہ بھی نہیں رہ رہا ہے، اسٹیٹ اور حکومت کے بنائے ہوئے شیلٹرز میں رہ رہا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اس کے لیے پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی نسل کے اوپر کس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اس سلسلے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وقت کی امام کی تشریف آوری نزدیک ہے، اگر واقعاً قائل ہیں، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. صلی علی محمد آل محمد عجل. اگر اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی تشریف آوری نزدیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میں یا میرے بچے امام کے لشکر میں جا سکتے ہیں. میں اپنی زندگی کو سوچوں کہ اگر امام اتنے عرصے میں تشریف لے آئے تو شاید پاکستان کے روٹین میں چلتے ہوئے میں بھی پہنچ جاؤں، اور اگر اتنے عرصے میں نہیں آئے تو فزیکلی شاید میں نہ ہوں اور میری اولاد پہنچ جائے. کسی بھی طرح اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کی تشریف آوری نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑی امانت کو لیے بیٹھے ہیں. اپنے طور پہ سوچئے گا، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے پاس اس ہال میں موجود بچوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہو جس نے امام کی نصرت کرنی ہے اور وہ امام کے لشکر میں پہنچنے والا ہے، اور میں یہ سوچوں کہ میری کسی غلط بات کے کہنے سے وہ بچہ پیچھے رہ گیا، اعوذ باللہ تعالی، تو اس کا مطلب میں نے کیا کیا؟ میں نے امام کے لشکر سے ایک سپاہی نعوذ باللہ تعالی کم کر دیا. کیا ہر ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کسی غلطی سے امام کے لشکر کا ایک سپاہی کم ہو سکتا ہے اور ہماری کسی غلطی سے اچھے کام سے امام کے لشکر کا ایک سپاہی بڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ہم بہت حساس جگہ پر ہیں. ہم سید الشہداء سے مدد لیں. پھر جہاں دنیا کی تمام چیزوں کے لیے مدد لیتے ہیں، سید الشہداء سے اس مسئلے میں مدد لیں عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کہ مولا ہمیں اس سخت مرحلے کے اندر نصرت نصیب ہو جائے. سید الشہداء کی ذات مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات. ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھی نجات چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نجات چاہیے. اور کل بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ بچوں کے معاملے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رویہ غیر معمولی تھا. بچوں کے ساتھ
اہل بیت اطہار علیہ السلام محبتوں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے کہ بچے ان سے جڑ جاتے تھے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟ اس کی وجہ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کا دل مخلص ہوتا ہے، پرخلوص ہوتا ہے. اگر کوئی اس سے خلوص سے ملے تو بچہ اس سے فوراً دوستی کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کون سا دل امام معصوم سے بڑھ کر مخلص ہوگا؟ اس خاطر امام سے فوراً دوستی بچوں کی ہوتی ہوگی کہ بچہ پرخلوص ہوگا. اور امام جب اس کو دیکھیں گے، اور پھر میں اگلا سوال کروں گا کہ اگر وہ بچہ خود امام کا اپنا بچہ ہو تو یہ تعلق کیسا ہوتا ہوگا؟ ہم ناقص ہیں، ہم ہر کردار میں ناقص ہیں. یعنی اگر استاد ہیں تو کامل استاد نہیں ہیں، ناقص استاد ہیں، ہمارے اندر کمی ہے. اگر باپ ہیں تو وہ کردار نہیں کر سکتے جو کامل باپ کا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے اندر کمی ہے. تو ہم کم ہیں باپ ہونے میں بھی، تو کیا ہم باپ کی محبتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن کامل باپ کی محبتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو کیا بچوں کی جو باپ کی نسبت محبت ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو کامل اولاد اپنے کامل باپ سے محبت رکھتا ہو، کیا اسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اندازہ کر پائیں گے شاید. صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ایک کامل باپ ہے امام حسین کی طرح، اور ایک کامل بیٹا ہے علی اکبر کی طرح. یہ رشتہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ سید الشہداء جیسا باپ ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے جو خلق اور خلق میں شبیہ رسول ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. خلق میں شبیہ رسول ہو تو شکل شبیہ رسول ہے، لیکن خلق میں بھی شبیہ رسول ہے، اپنی عادتوں میں، اپنے کردار میں شبیہ رسول ہے. تو اب سید الشہداء علی اکبر کو کتنا چاہتے ہوں گے؟ کوئی غیر کامل باپ اس کامل باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پائے گا جو سید الشہداء کے دل میں حضرت علی اکبر کے لیے ہوگی. لہذا ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ جب سید الشہداء علی اکبر کی لاشیں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ مرحلہ کس قسم کا مرحلہ ہوگا جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اور میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روایات کے مطابق سید الشہداء فرماتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو آواز دو، اب دکھائی نہیں دیتا. کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا. ذرا کوئی بوڑھے باپ سے پوچھے کہ اگر جوان بچے کی آخری آوازیں آتی ہوں تو آیا آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا؟ سید الشہداء کامل باپ ہے. علی اکبر کے لاشے پر کس زحمت سے پہنچے ہیں یہ خدا جانتا ہے. بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ سید الشہداء چل کے نہیں گئے، زمین پر ہاتھ رکھ کے پہنچے ہیں. نہیں معلوم کیا عالم رہا ہوگا. سید الشہداء علی اکبر کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر جب علی اپنے جوان کے لاشے کو دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو شاید کسی حد تک ہمارے لیے ان کی دل کی عکاسی کرتا ہے. فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، خاک ہو اس دنیا کے اوپر. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. ہم نے مولا سید الشہداء کا یہ جملہ اتنی دقت کے ساتھ کبھی نہ سمجھا ہوتا کہ علی الدنیا بعدک العفا کہتے وقت امام حسین کی حالت کیا تھی ہم نہیں سمجھ سکے، لیکن بی بی زینب کبریٰ نے فوراً سمجھ لیا. سید الشہداء نے جیسے ہی کہا اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، وہ محترمہ مخدرہ
خیمے کے دروازے کے اوپر تشریف لائیں اور گویا دور سے فرمایا ہمیں نہیں معلوم الفاظ کہے یا نہیں کہے، لیکن ارادہ یہ تھا کہ بھیا کیا میں آؤں اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے؟ اتنا سخت تھا امام حسین کے لیے۔ علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو بی بی زینب نے کیا احساس کیا؟ وہ سمجھ گئے کہ اب حسین کے لیے سخت ترین وقت آ گیا۔ وہ خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئیں، گویا فرمایا میں آؤں اٹھانے کے لیے۔ امام حسین نے بی بی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بہن ہرگز باہر مت آنا، جب تک حسین زندہ ہے باہر مت آنا۔ اب یہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے کہ بی بی زینب کس وقت بعد میں خیمے سے باہر آئیں، لیکن اس وقت منع کیا، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں باہر مت آنا۔ علماء گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں بی بی کو پتا تھا امام حسین مجھے باہر نہیں آنے دیں گے، تو بی بی کیوں باہر آ کر کھڑی ہوئیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو بی بی ہے نا یہ امام کے دل کو پہچاننے والی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ علی اکبر کی شہادت اتنا بڑا صدمہ حسین پر ٹوٹ گیا ہے، تو وہ دروازے پر آئی تاکہ حسین مجھے دیکھے اور لاشے کا صدمہ کم ہو جائے۔ بی بی محافظہ امامت ہے نا، جگہ جگہ امامت کو سنبھالتی ہیں۔ آج خیمے کے دروازے پر آ کے سنبھالا ہے، کل چلتے ہوئے خیمے میں جا کر امام زین العابدین کو لا کے سنبھالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔